على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم باوقار سامعین اور جملہ حاضرین و شاہدین، آج کی ہماری یہ خصوصی مختصر نشست خواجہ خواجہ بانی چشتیاں سلطان المشائخ سید السادات جامع الکرامات حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک اور مقدس تذکرے پر مشتمل ہے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی شخصیت اور آپ کی شخصیت کی خصوصی عظمت کے اتنے زیادہ بے شمار پہلو ہیں کہ جن کا احاطہ کسی ایک جلسے یا ایک نشست یا ایک اجلاس میں ناممکن ہے. آج بطور تبرک چونکہ کل صبح جب آفتاب طلوع ہوگا تو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی عرس کی تقاریب کا نقطۂ عروج ہوگا، اور کل جو مقدس دن ہے وہ چھٹی شریف کے نام سے موسوم ہے، جو ہر سال ماہ رجب کی 6 تاریخ کو ساری دنیا میں بڑی دھوم سے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے عرس کے طور پر منایا جاتا ہے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بے شمار جو پہلو ہیں، ان پہلوؤں میں سے ایک انتہائی عظیم الشان پہلو آپ کی معرفت ہے اور آپ کا عرفان ہے. سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جو خاندانی اعتبار سے بہت زیادہ معزز شخصیات میں سے ہیں اور علم و عمل کے بہت زیادہ اونچے درجے پر فائز ولی کامل ہے، لیکن حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خاندانی وراثت کو ہی سب کچھ سمجھ کر محدود دائرے میں رہنا پسند نہیں فرمایا. حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے سنجر کی سرزمین سے اپنے پیر کامل کی خدمت میں پہنچے تو صرف اسی تصور اور مقصد سے پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر جو عبادت کا جذبہ اور اس کا نور رکھا ہے، اس جذبے کو معرفت کا نور بھی عطا ہو جائے. چنانچہ عبادت جو ہوتی ہے وہ بندہ اپنے تئیں اپنے طور پر منفرد انداز میں تنہا ہو کر کہیں بھی عبادت کر سکتا ہے. عبادت کے لیے نہ کسی جگہ کی تخصیص ہے،
نہ کسی مقام کا تعین ہے، نہ کوئی اور وقت کا تعین ہے. تنہا بیٹھ کر بھی کسی وادی میں، کسی پہاڑ کے غار میں وہ عبادت کر سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ عبادت کا نور تو کسی بھی بندے کو کہیں پہ بھی عطا فرماتا ہے، لیکن معرفت کا نور اپنے خاص بندوں کے پاس ہی وہ رکھتا ہے اور وہیں سے عطا کرتا ہے. چنانچہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جو مادرزاد بہت بڑے ورع اور تقویٰ کے حامل شخصیت تھے، آپ کے والد گرامی آبا و اجداد تقویٰ اور توکل کے بہت بڑے حاملان میں شمار کیے جاتے تھے. لیکن سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ معرفت کا خصوصی نور حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دل کے اندر معرفت کا چراغ روشن کرنے کے لیے حضور سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے. اور خدمت میں پہنچنے کے بعد یہ فلسفہ آپ اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ عبادت کرنے کے لیے ایک لمبا وقت کسی چیز میں صرف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بندہ اگر عبادت کرنا چاہے اور عابد بننا چاہے تو بندہ عابد بننے کے لیے برسوں نہیں لگتے، مگر عارف بننے کے لیے برسوں گزر جاتے. چنانچہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں حضرت شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے پیر کامل کی خدمت میں پہنچے جو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آپ کو عطا کیا گیا تھا، تو جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو سفر و حضر میں تقریباً 20 سال کا عرصہ گزار دیا. اپنی پیر کی خدمت میں 20 سال کا وقت انہوں نے گزارا. اور حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جس پیر کے مرید ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس پیر کے پیچھے بہت سارے اور مرید ہوں گے. کئی ایسے روشن ضمیر مرید بھی اس چراغ ولایت کے اطراف میں طواف کرتے ہوں گے جس کو خواجہ عثمان ہارونی کے نام سے دنیا جانتی ہے. وہ معمولی شخصیت تو نہیں تھی. تو خواجہ غریب نواز جب آپ کی پیر کی خدمت میں پہنچے تو خادمان کا کوئی شمار تو نہیں تھا ہوگا، خدمت کرنے والوں کی بڑی تعداد ہوگی. تو اسی لیے سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حضر کے 20 سال کے درمیان میں جس خدمت کے مامور تھے اور آپ کے ذمے پیر کی جو خدمت تھی وہ صرف بس صرف یہ تھی کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر کامل کے سونے کے لباس کی نگرانی فرماتے تھے. سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا جو لباس مبارک آرام فرمانے کے وقت ہوتا تھا اور جس لباس کو آپ زیب و تن فرماتے تھے تو اس لباس کی دیکھ بھال، پھر اس کی ظاہری صفائی اور اس کی نگرانی کی خدمت خواجہ غریب نواز کے حصے میں آ گئی تھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ایک لباس کی خدمت اور نگرانی کے سلے میں جس غریب نواز کو سلطان الہند بنایا گیا تو اس خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے جوڑیوں اور نالین کو اٹھانے والوں کو کیا ملا ہوگا. تو اس خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے قدموں کو بوسہ دینے والوں کو کیا کچھ ملا ہوگا. تو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو جو معرفت کا نور عطا کیا گیا وہ اپنے شیخ روشن ضمیر کی خدمت کے سلے میں عطا کیا گیا. چنانچہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جا بجا اپنی زندگی کے مختلف وقتوں میں معرفت کے حوالے اور معرفت کی نسبت سے بہت ساری باتوں کا اظہار فرمایا. حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کرام
سے زیادہ اہمیت معرفت کی نظر آتی ہے. چنانچہ جا بجا حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرفت کے اعتبار سے بہت سارا پیغام امت مسلمہ کو عطا فرماتے نظر آتے ہیں. چنانچہ ایک موقع پر خواجہ خواجہ نے ارشاد فرمایا کہ معرفت خداوندی کی علامت یہ ہے، جس بندے کو معرفت خداوندی نصیب ہو جاتی ہے اور معرفت الہی سے جو بندہ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ معرفت خداوندی کے بعد مخلوق سے بھاگے گا اور ہمیشہ خاموش رہے گا. تو معرفت کی ایک علامت سرکار غریب نواز نے بیان فرمائی کہ جو عارف ہوتا ہے وہ مخلوق اور بندوں میں رہنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کی تو جو لو لگی ہوئی ہے خالق سے ہے، تو ہمیشہ خالق کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے اور اسی کے دھن میں رہتا ہے، پھر اسی کے جلووں میں اپنے آپ کو بسا کے رکھتا ہے، پھر اسی کے خیالات میں رہتا ہے. دنیا اس عارف کے چہرے کو دیکھتی ہے لیکن وہ عارف خدا کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، تو اسی کے جلووں میں گم رہتا ہے. تو اسی لیے اس کے تجلیات میں مستغرق ہو کر وہ عارف مخلوق سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. مخلوق جب اس عارف کے قریب ہوتی جاتی ہے اور مخلوق اس کے مرتبے اور عظمت اور رتبے کو دیکھ کر اس کے قدموں میں بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ عارف معرفت میں خلل نہ پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ خالق کی طرف دوڑتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں آیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ تم اللہ کی طرف دوڑو. اللہ کی طرف دوڑو کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے تصورات کے ساتھ، پھر اپنے پورے خیالات کے ساتھ، پھر اپنی امنگوں اور خواہشات کے ساتھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے وابستہ ہو جاؤ اور اپنی پوری پہچان کو مٹا کر صرف اللہ کی پہچان کو عام کرو اور اسی کی پہچان کو سب کچھ سمجھو. تو یہی معرفت ہے. تو ہمیشہ اس سلسلے میں کوشاں رہو اور حیران رہو کہ تم پروردگار عالم کی جستجو میں اور اس کی معرفت کے خیال میں زندگی گزار رہے ہو. تو سرکار نے فرمایا کہ جس بندے کو معرفت کا خزانہ عطا کیا جاتا ہے تو وہ بندہ مخلوق سے بھاگتا نظر آتا ہے. تو جس کو معرفت ملتی ہے وہ مخلوق سے بھاگتا ہے اور مخلوق اس کے قدموں کے پیچھے بھاگتی ہے. جس کو یہ معرفت کی دولت نہیں ملتی اگرچہ اس کو عبادت کا خزانہ ملا ہوا ہوگا، جو معرفت سے خالی ہے عبادت، اگرچہ وہ عبادت کا بہت بڑا سرمایہ اپنے پاس رکھتا ہوگا لیکن وہ مخلوق سے کنارہ کش نہیں ہوگا بلکہ وہ مخلوق میں بیٹھنا پسند کرتا ہوگا. تو ایک علامت یہ بتائی گئی معرفت کی جو سرکار غریب نواز کی زبان مبارک سے نکل رہی ہے. علامت آپ کا اظہار اور بیان ہے تو لازمی بات ہے کہ تجرباتی بات ہے، یہ مجرد نسخہ ہوگا. ایک عارف کامل کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ یقینی طور پر بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ مخلوق سے دور رہنے کی کوشش کریں. اگر ہمارا تعلق اور ہماری نسبت صوفیاء اکرام سے حقیقی طور پر قائم ہے، مخلوق سے دور بھاگنے کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے اپنے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم ظاہری طور پر لوگوں کے جسموں سے دور بھاگیں، جہاں لوگ نظر آئیں وہاں سے بس بھاگنا شروع کر دیں، پھر ان سے دور ہونا شروع کر دیں. یہ نہیں ہے. اگر مخلوق سے بھاگنے کا یہی تصور تھا تو خواجہ غریب نواز کو سنجر کی زمین سے تو ہندوستان کی سرزمین پر کس چیز نے لایا؟ یہ تو مخلوق میں آئے، یہ تو ہند کی سرزمین پر تشریف لائے جہاں پر مخلوق بستی تھی اور بندگان خدا کی بہت زیادہ یہاں پر کثرت تھی. یہاں پر لوگ رہتے تھے انسان کے روپ میں بہت زیادہ یہاں پر تعداد تھی. مخلوق میں تو آپ تشریف لائے. تو یہ کیا مطلب ہے کہ سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں کہ معرفت والا جو ہوتا ہے، جو آدمی عرفان کا حامل ہوتا ہے، جو بندہ عارف بن جاتا ہے، وہ مخلوق سے بھاگنا شروع کرتا ہے. سرکار غریب نواز تو مخلوق میں آئے، مخلوق میں رہے. تو یہاں مخلوق سے بھاگنے کا مطلب وہ نہیں ہے
جو ہمارے ذہن میں اب آ رہا ہے کہ ہم مخلوق کے جسموں سے بھاگیں، ایسا نہیں ہے. پھر ان کی رہبری کون کرے گا؟ پھر ان کو رشد ہدایت کی باتیں کون بتائے گا؟ پھر ان کو اسلام کی تعلیمات کون پہنچائے گا؟ پھر ان کو اسلام اور دین کا پیغام کون پہنچائے گا؟ پھر ان سے گفتگو کون کرے گا؟ قرآن اور حدیث کی باتیں ان کے سامنے کون رکھے گا؟ تو یہ ساری باتیں تو خواجہ غریب نواز رکھتے رہے، تبھی تو 90 لاکھ مسلمان آپ کے دست پر اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آئے، 90 لاکھ کفار. تو سرکار غریب نواز کی رشد و ہدایت کی تعلیمات تو مخلوق میں رہنے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے بھاگے گا ایک عارف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں رہے گا لیکن خالق کی یاد میں رہے گا. جس طریقے سے مثال دی جاتی ہے کہ بندہ دنیا میں رہے لیکن دنیا کو اپنے میں نہ رکھے، دنیا بندے میں نہ رہے، بندہ دنیا میں رہے، دنیا بندے میں نہ رہے، ٹھیک اسی طریقے سے عارف مخلوق میں رہتا ہے لیکن مخلوق عارف میں نہیں رہتی ہے. مخلوق کی محبت، دنیا والوں کی محبت یا عارف کے دل کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. وہ رہتا مخلوق میں ہے لیکن دیکھتا خالق کو ہے. یہی اس کا کمال ہوتا ہے. چنانچہ میں مختصراً آج کی گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور چند باتیں عرفان کے اعتبار سے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کے حوالے سے مزید آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا معرفت اور عرفان کے حوالے سے اور علم کے حوالے سے. سرکار نے فرمایا کہ علم ایک عارف وہ ہے جو کچھ چاہے وہ فوراً اس کے سامنے آ جائے. جو بندہ عارف بن جاتا ہے، معرفت کا حامل بن جاتا ہے، تو اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ جب جو چاہتا ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. یہ عارف کا کمال ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ معرفت والے کی پہچان یہ ہے کہ جو وہ بات کرتا ہے، جو بھی بات وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو کلمات نکالتا ہے، جو الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں، چاہے کسی بھی انداز کے ہوں، پروردگار عالم کی طرف سے ان الفاظ کا جواب دیا جاتا ہے. یہ معرفت والے کی شان ہوتی ہے. اور سرکار غریب نواز فرماتے ہیں یہ معرفت جس کی آج گفتگو ہم کر رہے ہیں، حضور غریب نواز نے فرمایا یہ معرفت یہ دراصل محبت کا ایک جز ہے. محبت کا ایک میدان ہے، محبت کا ایک حصہ ہے. محبت یہ سب سے زیادہ اساسی اور بنیادی چیز ہے. محبت کے بعد بہت سارے مرتبے بندے کو نصیب ہوتے ہیں. جس بندے کے اندر محبت نہیں ہے خدا اس کے رسول کی، تو نہ وہ عارف بن سکتا ہے، نہ معرفت اس کو حاصل ہوگی، نہ حقیقت حاصل ہوگی، نہ شریعت اس کو ملے گی، نہ طریقت اس کو ملے گی. تو محبت کے فیضان میں سب کچھ مل جاتا ہے. تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ محبت میں عارف کا کم سے کم مرتبہ یہ ہوتا ہے، کم سے کم مرتبے والا عارف یہ ہوتا ہے محبت کے میدان میں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے صفات حق سے متصف ہو جاتا ہے. کہ پروردگار عالم کے صفات، اس کے جمالی صفات، پھر اس کے جلالی صفات اس بندے کے اندر نکھر کے آ جاتے ہیں. جب وہ جمال میں کچھ کہتا ہے تو ساری دنیا کے اندر مسرتیں دوڑ جاتی ہیں. جب وہ جلال میں کچھ کہتا ہے تو ساری دنیا کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے. پروردگار عالم کے صفات جمالیہ اور جلالیہ کا وہ مظہر بن جاتا ہے. جو بندہ عرفان کی منزل میں پہلی سیڑھی پہ قائم ہوتا ہے، سب سے کم درجے والے عارف کا یہ معاملہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق اور صفات
نظر آنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم، مثال کے طور پر وہ علم کسی کالج سے وابستہ ہو کر حاصل نہیں کرتا، وہ پروردگار عالم کے صفت علیم سے حاصل کرتا ہے. وہ کسی کی خبر دنیا کے کسی خبر رساں ادارے سے حاصل نہیں کرتا، وہ خبیر سے خبر حاصل کرتا ہے. پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق اور صفات سے وابستہ ہونے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کم درجے والے عارف کی کہ وہ دنیا کے کسی آلے سے نہیں سنتا، نہ اپنے دکھائی دینے والے کان سے سنتا ہے، بلکہ وہ سمیع کی صفت سے سنتا ہے، وہ بصیر کی صفت سے دیکھتا ہے، وہ ودود کی صفت سے الفت رکھتا ہے، اور وہ پروردگار عالم کے صفات جمالیہ اور جلالیہ کا آئینہ دار ہو جاتا ہے اور مظہر بن جاتا ہے. تو اسی لیے حدیث قدسی میں جو آیا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پروردگار عالم کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے، تو رب کائنات نے جو فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے کان سے نہیں سنتا، وہ پروردگار عالم کے صفت سمیع سے سنتا ہے. تو اللہ کے جب صفات سے وہ سننے کا حامل بن جاتا ہے، پھر اس کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. سننے میں، دیکھنے میں، چاہنے میں، چلنے میں، آنے میں، جانے میں، سوچنے میں، بولنے میں، سونگنے میں اس کی پوری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے حواس ختم ہو جاتے ہیں، اور سارے حواس ختم ہونے کے بعد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات وہاں پر جل بگر ہو جاتے. تو صرف اللہ کے صفات سے سنتا اور دیکھتا اور چلتا پھرتا ہے. چنانچہ اس کو مزید میں پختہ کرنے کے لیے اس بات کو ایک انتہائی جدید اور نئی بات، نئی اعتبار سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے وہ روایت کے وہ الفاظ نہیں آئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آقا دو جہاں نے فرمایا، دونوں ان مقدس ہستیوں کے سلسلے میں آقا نے فرمایا کہ میرے ابو بکر اور میرے عمر کی شان یہ ہے، اے دنیا والو، ہما السمع والبصر. میرے عمر اور میرے ابو بکر کی پہچان اور شان یہ ہے اور ان کی عظمت یہ ہے کہ یہ کان اور آنکھ ہے، یہ کان اور آنکھ ہے. ہما السمع والبصر، کان اور آنکھ ہے. تو یہ میں جب روایت اپنے اعتبار سے پڑھ رہا تھا ٹوٹے پھوٹے انداز میں، تو بہت سارے پہلو میرے ناقص خیالات میں گردش کرنے لگے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اپنے خصوصی خلفاء سے یہ کیوں فرمایا کہ یہ کان اور ناک، کان اور آنکھ، یہ کان اور آنکھ. وہ اس لیے فرمایا، میرے ناقص خیال میں آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ سرکار کونین کے نطق مبارک اور قول مبارک کی قسم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وحی رہی ہے محبوب تیرے بولیوں کی قسم. تو ایک بولیاں ہیں، قول ہے سرکار کا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا مصطفیٰ جب بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، وہ وحی الہی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا ہے. تو سرکار جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں، تو جو ارشادات ہوتے ہیں اس کو کوئی سننے والا ہونا ہے. ایک ہے سننا، دوسرا یہ ہے کہ ارشاد فرمانے والی جو ہستی ہے اور ارشادات سے نوازنے والی جو بے مثال شخصیت ہے، تو اس کی میٹھی بولیوں کو سننے کے بعد اس کی ذات کو دیکھنے کی طلب بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو میں سن رہا ہوں بولیاں میٹھی، تو ایسی میٹھی بولیوں